بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ موضوع سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے قانون شریعت، اور اس میں موضوع ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لوگوں کو کچھ پتہ ہے اس کا، اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں یہ ایک قوم ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یافس، ان کی اولاد میں سے یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں بہت ہی جوان تھے، یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، جو ان کو ملتا نا، یہ جو ہے یہ درخت وغیرہ ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ ایسی کو عجیب یہ اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے انسانوں میں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ہری چیزیں سب کھا لیتے، اور جو سوکھی چیزیں ہوتی ان کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمی کو کھا لیتے، انسانوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے، کھا لیتے۔ ایسا یہ فتنہ تھا، ایسی یہ قوم تھی، جو ان کے سامنے آتا اس کو کھا لیتے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسانوں میں ہے۔ انسان ہی تھے، بلکہ حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اب اتنے طاقتور تھے، کیا کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اب کس نے ٹھہرنا ہے؟ جو آیا انہوں نے کھایا نا، ان کا میدے آگے تو تفصیل شروع ہو جائے گی نا، کہ ایسے میدے تھے، انسان ہی کھائے نا۔ ٹھیک ہے، اس وقت انسان بھی بڑے بڑے، چھوٹے انسان ہی تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے انسان وہ سارے کھائے نا، جو ملنا کھائے نا۔ ٹھیک ہے، جو ہری چیز میں نے کھائی، جو خوشبوئیں لے جانی۔ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ایک دیوار بنائی۔ ٹھیک ہے، جب وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، پھر ایک دیوار بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ان کے فتنے سے انہیں محفوظ فرما۔ حکم ہوا ایک دیوار بنائی جائے، انہوں نے بڑی مضبوط دیوار بنائی۔ تو ان کے آنے وہ موسم بہار میں نکلتے تھے نا، باہر آتے ہوں گے، پھر جاتے چلے آتے ہوں گے پہاڑوں میں، جنگلوں میں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس وقت میں جب وہ چلے گئے ایک دیوار بنائی، اور اللہ سے دعا فرمائی، عرض کیا کہ یا اللہ ان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ تو اللہ کی قدرت سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے روزانہ اس دیوار کو کیا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ ہر چیز کھا لیتے، اب اس دیوار کو چاٹتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ دیوار کیا چیز ہے، سوال ہے نا۔ تب اللہ کی وہاں قدرت ہے، اللہ نے حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اب ان کو ان کے فتنے سے بچایا۔ فتنے سے بچانے کی صورت کیا اختیار کی گئی
کہ دیوار بنائیں گے. اب وہ دیوار سے آگے نہیں آ سکتے. کوشش کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جب شام ہوتی ہے تو پھر وہ ریسٹ کرتے ہیں. جب صبح اٹھتے ہیں وہ دیوار ویسی کی ویسی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. رسول علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کی دعا میں اتنی طاقت ہے. اللہ کے مقرب بندے ہیں. تو کیسی یہ مخلوق تھی؟ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ نے نجات دے دی. اللہ والے کی دعائیں جو ہیں ان سے مشکلات دور ہوتی ہیں. یہ بھی اس میں ہے. اب یہ بھی حدیث میں ہے. یہ سارا بیان کہاں ہے؟ حدیث شریف میں. یہ کہاں سے بیان لیا؟ حضور علیہ السلام. علیہ السلام زمانہ کعبہ کا ہے. تو حضور علیہ السلام جو ہے پہلے کی خبریں بھی دی ہیں اور بعد کی خبریں بھی دی ہیں. نبی کی دعا میں کتنا اثر ہے کہ اتنی جو ہے وہ کہتے ہیں خونخوار قوم جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے نجات عطا فرما دی. تو آج ہم بھی حضور علیہ السلام کی دعا بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر وہ نگاہ کرم فرما دے تو ہمارے بیڑے پار ہو جائیں. اولیاء کرام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں شہید سرکار غوث اعظم کا عرس شروع ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں نظرانے چڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم بھی ان کے اتنا غلام ہیں. ہم بھی عرض و معروضات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ چاہیں دعا فرمائیں تو اللہ ان کی دعا سے یا بیڑے پار کر دیں. اس میں یہ بھی سبق ہے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ انہوں نے روحانی دیوار بنا دی. ان کا آنا روک دیا. کہ بولا اللہ نے روک دیا. کہ اب کہتے ہیں جب دجال کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے. تو کوہ طور جو ہے یہ شام، ملک شام میں ایک پہاڑ ہے جو مشہور ہے نا، طور. موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے. پھر وہاں وہ تجلی بھی پڑی. موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش اور سارے آپ کے ساتھی بھی ہوش اور کوہ طور بھی کا جل کے راکھ ہو گیا. تو اللہ کی تجلی کا شرف بھی کوہ طور کو حاصل ہے. یہ بھی تو ہے نا، اللہ کی تجلی پڑی ہے. اللہ کی تجلی کو عام چیز ہے، کائنات سے آپ سے اعلیٰ چیز ہے. یہ شرف بھی کوہ طور کو حاصل ہوا. کسی اور پہاڑ پر تجلی نہیں پڑی. یہ بھی شرف ہے نا. سبحان اللہ. اللہ کا جلوہ اس نے دیکھا ہے، چاہے جیسے بھی دیکھا، چاہے خود جل کے راکھ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ جلنا بھی پڑتا ہے. ہجر محبوب میں جلوہ یار کے لیے جلنا بھی پڑتا ہے، پھر جا کے وہ چیز ملتی ہے. گل قربانی دی ساری. ہاں ٹھیک ہے. کہتے عشق جنہ دی ہڈی رچیا کام انہوں کا رونا، اٹھتے روندے بہندے روندے روندے ہی ٹر جاؤں. وہ ہجرے یار ٹھیک ہے، ان کے پھر اعلیٰ معاملات ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں لے جائیں گے. اب کو طور دوبارہ اس کو وہ شرف حاصل ہوگا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام آیا کرتے تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں گے. تو یہ شرف بھی کوہ طور کو حاصل ہو گیا نا. جب موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، تو وہ تجلی بھی برداشت کی ہے. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں تب نیا فتنہ شروع. تب جو ہے دیوار توڑ کر حکم الہی ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے جب مختلف طریقوں سے جو ہے انسان کے آزمائش. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ جائیں گے تو تب کہتے ہیں دیوار توڑ کر یہ جو ہے قوم یجوج ماجوج نکل آئیں گے.
ٹھیک ہے، دجال کا فتنہ ختم ہوگا تو یہ نیا فتنہ شروع ہوگا، زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، ہیں فسادی، لوٹ مار قتل و غارت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں ہوں گے کوہ طور پر، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے ان کے فتنے کا جو ہے وہ ان کو علم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے ہوں گے ابھی یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ یا ان کو ہلاک کرے۔ تو پھر وہی بات آ گئی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان یجوج مجوج کو ہلاک کر دے گا، یعنی جو ہے یہ مشکل ٹل جائے گی۔ تو اللہ کے نبیوں سے کی دعاؤں سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشائی فرمائیں گے، رسول کو نین علیہ السلام نے بھی مشکل کشائی فرمائی، تو اس وقت ان کو روکا تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور جاندار ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک ہی کر دے گا۔ اس کا پھر حال یہی ہے کہ وہ ہلاک ہی ہو جائے، ورنہ پھر وہ نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یاجوج ماجوج، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑی مخلوق کا بنانے والا وہی ہے، بنائی بھی ہے، دکھائی بھی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بنانے والا بھی وہی بنائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فن جو تخلیق ہے اس کی شانیں ہیں، کیسے کیسے انداز سے اس نے مخلوق بنائی ہے، کیسی کیسی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق بنائی، انبیاء علیہ السلام بنائے، رشتے بنائے، تو برے سے برے بھی بنائی، فتنے کتنا فتنہ ہوگا، کتنا فساد ہوگا، ٹھیک ہے، کہ انبیاء علیہ السلام نے ان سے کیا پناہ مانگی، دعائیں کی، یا اللہ ان کے فتنے سے بچا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فتنے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دور زمائش انسان کا رکھے ہوئے ہیں، اس کا حل کیا ہے، ان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے کہ یا اللہ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، چھوٹے فتنے ہوں بڑے فتنے ہوں۔ اب بھی ہمارا جو دور ہے یہ فتنوں کا ہی دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔